بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے گھر میں ایک دھوبن رہتی تھی۔ دھوبن آتی تھی، کام کرتی تھی، کپڑے دھوتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ تو ایک دن ملکہ نے دیکھا کہ دھوبن بہت زیادہ خوش ہے اور اس کے چہرے پر ہر وقت سمائل ہے۔ تو ملکہ حیران ہوئی کہ بھئی آج دھوبن اتنے خوش کیوں ہے؟ تو اس نے دھوبن سے پوچھا کہ بھئی آپ اتنے خوش کیوں ہو؟ دھوبن نے کہا آج ہمارے ہاں دھنو پیدا ہوا ہے۔ تو دھنو کا نام سن کر ملکہ بھی خوش ہو گئی اور اس نے باہر سے کچھ مٹھائی منگوائی اور اس نے وہ اس دھوبن کو دی کہ بھئی چلو دھنو کی پیدائش پر آپ یہ مٹھائی کھاؤ، منہ میٹھا کرو اپنا۔ کچھ دیر بعد بادشاہ سلامت بھی محل کے اندر تشریف لائے۔ اب دیکھا کہ ملکہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہے۔ تو بادشاہ چونکہ ملکہ سے بہت محبت کرتا تھا، چنانچہ اس نے پوچھا ملکہ سے کہ آج آپ اتنا خوش کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ بھئی آج میں اس لیے خوش ہوں کیونکہ آج دھنو پیدا ہوا ہے، تو میں اس لیے خوش ہوں۔ بادشاہ بھی خوش ہو گیا کہ میری بیوی خوش ہے تو میں بھی اس خوشی میں کیوں نہ شریک ہو جاؤں۔ یہ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا کہ بھئی تم بہت ساری مٹھائی لے آؤ اور ہم یہ اپنے وزیروں میں تقسیم کریں گے۔ تو وزیر جو ہے وہ کافی ساری مٹھائی لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور وہاں پر اس نے بادشاہ کو وہ مٹھائی دی۔ بادشاہ نے تمام درباریوں کو بلایا اور تمام وزراء کو وہ مٹھائی پیش کی۔ وہ مٹھائی سپاہی جو وزیر ہیں وہ سپاہیوں کے پاس لے کر جا رہے تھے۔ سپاہیوں نے وزیروں سے پوچھا بھئی آج تم اتنا خوش کیوں؟ نے کہا بھئی آج دھنو پیدا ہوا ہے، اسی لیے ہم خوش ہیں، کیونکہ دھنو کے پیدا ہونے پر بادشاہ سلامت خوش ہیں، تو ہم بھی اسی وجہ سے خوش ہیں۔ ایک سپاہی نے چپکے سے ایک وزیر سے سوال کیا کہ بھئی آخر یہ دھنو ہے کون؟ دھنو کون ہے؟ تو وزیر نے کہا یہ تو مجھے پتا نہیں، لیکن اتنا پتا ہے کہ بادشاہ خوش تھا، تو میں نے کہا کہ بھئی بادشاہ جب خوش ہے تو ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے، تو میں نے تو اس کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کی۔ پھر وزیر نے کہا ویسے یہ سوال بادشاہ سے بھی کرنا چاہیے۔ اب اس نے کچھ دیر کے بعد جا کر بادشاہ سے کسی طرح سے جا کر ہمت کر کے اس نے سوال کیا بادشاہ سلامت یہ دھنو کون ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ مجھے پتا تو نہیں ہے، یہ تو بس میری بیوی خوش تھی، تو چونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں نے اس کی خوشی دیکھی، میں نے کہا دھنو کوئی، تو میں بھی اس کی خوشی میں خوش ہو گیا اور میں نے مٹھائی تقسیم کر دی۔ بادشاہ نے کہا ویسے یہ بات بھی ملکہ سے پوچھنی چاہیے۔ اب بادشاہ نے جا کر یہ بات ملکہ سے پوچھی کہ بھائی آپ اتنا خوش کیوں ہو، آخر کیا دھنو کون ہے کون آخر یہ؟ تو اس نے کہا مجھے تو پتا نہیں ہے، میں نے تو آج دھوبن کو خوش دیکھا، میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا دھنو پیدا ہوا ہے، دھنو کی پیدائش ہوئی ہے آج، تو میں تو اس کی خوشی میں شریک ہوگی، میں نے اس کا منہ میٹھا کروا دیا، تو میں تو اس لیے خوش تھی۔ اس نے کہا آخر اس دھوبن سے پوچھو کہ یہ آخر دھنو ہے کون؟ ملکہ کے ذہن میں بھی آیا کہ ہاں بھئی آخر یہ تو پوچھنا چاہیے تھا مجھے۔ پھر اس نے جا کر دھوبن سے پوچھا کہ بھئی آخر یہ دھنو کون ہے؟ تو دھوبن نے جواب دیا کہ بھئی یہ دھنو ہمارے ہاں ایک کھوتی کا بچہ ہے، وہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، گدھی کا بچہ سمجھ لو یا کھوتی کا بچہ سمجھ لو، جس زبان میں بھی آپ کو سمجھ میں آئے، تو وہ پیدا ہوا ہے۔ تو ملکہ نے کہا تیرا خطیہ ناز ہو، ہم نے اتنی عوام میں خوشی کی، ہم نے عوام کو اتنا مٹھائی کھلا دی، میں پہلے بتا کہ بھئی کوئی دھنو کوئی کھوتی کا بچہ ہے، کوئی انسان کا بچہ نہیں ہے، ہم نے تمہارا بچہ سمجھ کر اتنی مٹھائی کھلائی، اتنا عوام کو ہم نے خوش کیا۔ اسی طرح یہی حال ہماری سوشل میڈیا کا، کہ خبر کوئی سی بھی ہو، کہیں سے بھی آئی ہو، جیسے بھی آئی ہو، ہم اس کو وہیں سے اٹھاتے ہیں اور ہم اس کو آگے بھی دے دیتے۔ ہم وہاں سے اٹھائی، ہم نے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اٹھائی، اس کو دوسرے میں ڈال دیا، بغیر تصدیق کیے، بغیر یہ پوچھے کہ بھائی آخر یہ دھنو کون ہے۔ یہ کبھی ہمیں ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی، کبھی یہ تحقیق کرنے کی ہمیں ہمت نہیں ہوئی کہ آخر دھنو کون ہے۔ یہ جو ہم خبر آگے پہنچا رہے ہیں، کیا یہ خبر سچی ہے؟ کیا اس میں صداقت کتنی ہے؟
یہ خبر آپ کی اپنی صحیح ایجنسیوں کی خبر ہے یا یہ غلط پروپیگنڈے کی خبر ہے، لیکن ہم یہ سوچے بنا ہی ہم اس پر لائکس اور کمنٹس بھی کرتے ہیں اور اسے آگے دھڑا دھڑ شیئر بھی کرتے ہیں۔ کہنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کا کیمرہ، آپ کے پاس آپ کا مائک، آپ کے پاس آپ کے یہ بولنے کی صلاحیت، یہ سب کچھ آپ کے پاس اس قوم کی، ان لوگوں کی امانت ہے۔ یا تو آپ اس میدان کا راستہ اختیار نہ کریں، اگر اس میدان کا راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے تو پھر حق اور سچ بات کہیں، حق اور سچ بات، اور ہر سچی خبر پہنچائیں، اور ہر سچ بات جو ہے وہ آپ آگے سوشل میڈیا پر چاہے جتنا مرضی اس کو شیئر کریں، لیکن تصدیق کریں کہ ہاں یہ خبر سچی ہے اور یہ جھوٹی خبریں پھیلا کر عوام کی امیدوں کو مت توڑیں۔ جھوٹی خبریں پھیلا کر ایک لمحے کے لیے عوام کو اتنا خوش کر دینا اور بعد میں خبر کی تصدیق کرنے کے بعد خبر کچھ ہو، تو اس طرح سے عوام کی فیلنگز کے ساتھ مت کھیلا جائے، اس طرح سے عوام کی فیلنگ کے ساتھ نہ کھیلا جائے۔ یہی حشر ہمارے بھارت دیش میں ہوا۔ یہ آپ بھارت کے اندر دیکھو، خیر ہمارا تو نہیں، بھارت دیش کے اندر ہوا کہ وہاں کی سوشل میڈیا نے چند ہی دنوں کے اندر پورے پاکستان کو، ایک ہی رات کے اندر بلکہ پورے پاکستان پر انہوں نے قبضہ بھی کر لیا۔ انہوں نے چنیوٹ میں راتوں رات ہی انہوں نے وہاں پر ایئر بیس بھی بنایا، انہوں نے وہاں پر ایئرپورٹ بھی بنایا، اور راتوں رات ہی اس کو انہوں نے وہاں سے میلیا میٹ بھی کر دیا۔ وہاں پر جی بھارتی سینا کا حملہ بھی ہو گیا اور وہاں پر بھارتی سینا نے قبضہ بھی کر لیا۔ تو اگلے دن جب عوام کو پتہ چلا تو عوام کا ریئیکشن کچھ اور تھا، اور پوری دنیا کے اندر ان کی سوشل میڈیا کا مذاق بنایا گیا، پوری دنیا کے اندر ان کے اس طرح کے چینلز کا اور اس طرح کی خبریں شیئر کرنے کا خوب مذاق بنایا گیا۔ اسی لیے کہ آپ کے پاس آپ کا کیمرہ، آپ کے بولنے کی صلاحیت، آپ کے لکھنے کا طریقہ، آپ کا لکھا ہوا ہر لفظ قوم کی امانت ہے، اسے تحقیق کے ساتھ بھیجے کہ یہ دھنو ہے کون۔ جب دھنو کی سمجھ میں آئے پھر خوشی منائیں کہ واقعی میں دھنو کے پیدا ہونے پر خوشی منانی ہے یا نہیں منانی۔ پہلے یہ پورا اس کو سوچیں۔ کسی غلط فہمی میں کوئی پوسٹ شیئر مت کریں، اور کسی بھی غلط فہمی میں، کسی بھی غلط طریقے سے کوئی بھی خبر آپ کسی بھی سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق کے مت پوسٹ کریں۔ والسلام، محمد اظہار الحق۔